العزت کی عطا سے ہوتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جو سالک کے دل پر انوار و تجلیات، سالک کے دل پر جو انوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہے وہ اکثر و بیشتر اچانک اور غیر متوقع طور پر نازل ہوتے ہیں۔ یعنی قلما تکون الواردات الالہیۃ، بہت کم ہی یہ واردات الہیہ اور یہ نوازشات الہیہ دل پہ نازل ہوتی ہیں، الا بغتتاً، مگر بہت اچانک۔ یعنی جب بھی یہ کرم اللہ فرماتا ہے تو اچانک یہ ہوتا ہے، تاکہ بندے لئلا یدعیہا، تاکہ بندے اس کا دعویٰ نہ کر ڈالیں اپنی تیاری اور صلاحیت کی وجہ سے، بے وجود الاستعداد، تاکہ بندے یہ دعویٰ نہ کر بیٹھیں کہ یہ جو ہمارے دل پہ ان انوار و تجلیات اور ان باطنی اور روحانی معانی کا ورود ہو رہا ہے یہ ہماری تیاری کی وجہ سے ہو رہا ہے، تاکہ بندے یہ دعویٰ نہ کریں۔ کیونکہ اگر یہ وقتاً اور اچانک نہیں ہوگا بلکہ خاص اوقات میں ہوگا تو پھر کوئی بھی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ جی میری تیاری میری محنت کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی بھی وقت میں اپنی جناب سے کرم فرماتے ہوئے یہ نوازشات فرماتا ہے تاکہ لوگ اس کے منتظر بھی رہیں اور ان کا بھروسہ بھی اللہ رب العزت کی ذات پہ ہو، اور انہیں پتہ ہو کہ یہ ہماری تیاری کا کوئی کمال نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ کی عطا ہے جس پہ ہو جائے۔ نہ جانے کون سے لمحے میں آپ آ جائیں، نگاہ شوق صدا انتظار میں رکھنا، دیار نور کے قرب و جوار میں رکھنا۔ تو یہ شاعر نے اب یہ جو نیازی صاحب جو شاعر تھے بڑے اچھے، انہوں نے یہ کلام لکھا کہ نہ جانے کون سے لمحے میں آپ آ جائیں، نگاہ شوق صدا انتظار میں رکھنا۔ اس حکمت کا بنیادی مقصد بندے کے اندر سے عجب، خود پسندی اور غرور عبادت کو ختم کرنا اور اس کے دل میں عاجزی اور توحید کو راسخ کرنا ہے۔ تصوف کی اصطلاح میں واردات سے مراد وہ غیبی معانی، انوار، سکینت، معرفت کے اثرات اور محبت کے احوال ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بندے کے دل پر بغیر کسی ظاہری کوشش کے اچانک وارد ہوتے۔ اس سے انسان کا دل گناہوں سے بیزار ہو جاتا ہے اور اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ ابن عطا اللہ فرماتے ہیں کہ یہ انوار عام طور پر اچانک آتے ہیں، انسان گمان بھی نہیں کر رہا ہوتا اور اس کا دل بدل جاتا ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے تاکہ انسان یہ نہ سمجھے چونکہ میں نے اتنے وظائف کیے تھے، اتنے چلے لگائے تھے، یا میں بڑا قابل ہوں اس لیے مجھے یہ مقام ملا۔ اگر ایسا ہوتا تو بندے کے اندر انا اور دعویٰ پیدا ہو جاتا جو سلوک کی راہ میں سب سے بڑا حجاب اور پردہ ہے۔ مولانا روم کا شعر اکثر میں پڑھا کرتا ہوں جو اسی کا ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ داد تورا قابلیت شرط نیست بلکہ شرط قابلیت داد تست، کہ اے میرے رب تیری عطا کے لیے قابلیت شرط نہیں ہے بلکہ قابلیت کے لیے تیری عطا شرط۔ تو یہ وہی مفہوم ہے جس کو انہوں نے اپنے انداز میں بیان کیا ہے۔ اور ان الفضل بید اللہ، بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا ہے، اور جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اور اپنی طرف آنے کا راستہ دکھا دیتا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور جو اس کی جانب رجوع کرے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی جانب کا راستہ دکھا دے۔ سیدی احمد ابن عجیبہ نے جو شرح لکھی ہے اس کا نام ہے ایقاظ الہمم، اس میں انہوں نے لکھا اس حکمت کی شرح میں کہ اگر الہی واردات بندے کی استعداد اور ترتیب کے مطابق آتی تو بندہ سمجھتا کہ یہ میری محنت کا پھل ہے، بس اللہ نے اپنی عادت یہ رکھی کہ وہ اپنے اولیاء پر تجلیات اچانک نازل فرماتا ہے تاکہ ان کی نظر اپنے عمل پر نہ رہے بلکہ صرف مسبب الاسباب پر رہے۔
مولانا جلال الدین رومی مثنوی میں فرماتے ہیں بندے کا کام صرف دروازے پر دستک دینا اور روتے رہنا، اندر سے فضل کا دروازہ کب اور کیسے کھلے گا یہ بادشاہ کی مرضی پر ہے، اور وہ جب کھولتا ہے تو اچانک سب کچھ نہال کر دیتا ہے۔ تو یہ اس حکمت کا ایک مختصر مفہوم ہے کہ خوف اور رجا کا جو عالم ہے وہ بندے پر رہے، اور اسے امید بھی رہے اور ساتھ خوف بھی رہے، اور وہ اپنی تیاری اور اپنی استعداد پر نہ اتراتا پھرے۔ تو فرمایا قل ما تکون الواردات الالہیۃ الا بغتۃ، کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی نوازشات اپنے بندوں پر ہوتی ہیں تو وہ اچانک ہوتی ہیں، تاکہ کوئی بندے استعداد کے وجود کی وجہ سے اس کا دعویٰ نہ کر دیں کہ یہ تو ہماری تیاری کا نتیجہ۔ جی، تو یہ اس حکمت کی شرح ہے جو ہم نے بیان کی ہے۔ اس پہ اگر کوئی دوست بھی اپنی رائے سے مزید کوئی بات فرمانا چاہیں تو ضرور۔ ہاں جی، تو اس کے بعد الحکمت السبعون ہے، اور سبعون 70 نمبر اس کا، من رأیتہ مجیبا، یہاں بھی ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف اشارہ ہے، خصوصی توجہ فرمائیں۔ من رأیتہ مجیبا عن کل ما سئل ومعبرا عن کل ما شاہد وذاکرا کل ما علم فاستدل بذلك على وجود جہلہ۔ کیا فرمایا؟ فرمایا من رأیتہ مجیبا عن کل ما سئل، جسے آپ نے دیکھا کہ وہ ہر سوال کا جواب دے رہا ہے، اور وہ کیا اسے کہتے ہیں کہ وہ بنا ہوا ہے کہ میں ہر چیز کو ہی جاننے والا ہوں، جی، تو وہ ہر مسئلے میں اپنی رائے دے دیتا ہے۔ وہ معبران عن کل ما شاہدہ، اور ہر دیکھے گئے باطنی یا ظاہری مشاہدے کو بیان کر دیتا ہے، تعبیر کر دیتا ہے، جو بھی اس نے دیکھا ہر اپنے مشاہدے کی تعبیر لوگوں کے سامنے کر دیتا ہے۔ وذاکرا کل ما علم، اور جو بات بھی اس نے جانی وہ اس کو سوچے سمجھے بغیر بس اس کا ذکر کر دیتا ہے۔ یعنی جس کو بھی تو نے اس حال میں دیکھا، تین چیزیں بیان کی کہ وہ ہر سوال کا جواب دے دیتا ہے، اور ہر مشاہدے کو تعبیر اور لفظوں میں دے دیتا ہے، اور جو بھی اس نے پڑھا یا جانا اس کو وہ بیان کر دیتا ہے۔ فاستدل بذلک علی وجود جہلہ، تو اس سے تم استدلال کر لو اور دلیل پکڑ لو کہ یہ بندہ حقیقت میں جاہل ہے، کیونکہ جو عالم ہوتا ہے وہ لکل مقام مقال کے اصول کو جانتا ہے، کہ ہر مقام کے لیے ایک بات ہے جو کرنی ہے، اور ہر بات ہر جگہ نہیں کرنی، اور کلم الناس علی قدر عقولہم کا اصول اس کے پیش نظر رہتا ہے کہ میں نے لوگوں کی عقل کے مطابق جتنی بات وہ سمجھ سکتے ہیں وہی کرنی۔ تو ہر بات ہر محفل کے لیے نہیں ہوتی، اور ہر بندہ ہر بات کے لیے موضوع نہیں ہوتا، اور حکیم اور عالم وہ شخص ہے کہ جو ہر محفل میں وہی بات کرے جو وہ سامع سمجھ سکے، اور جس بات کو وہ جو ہے وہ استعداد رکھتا ہو اس کو ہضم کرنے کی، تو وہی عالم ہے۔ لیکن جو شخص بالکل نہ کوئی موضوع دیکھے نہ کوئی محفل دیکھے اور ہر بات پہ اپنی رائے دے، یہ بھی عالمانہ وقار نہیں ہے، بلکہ عالم وہ ہوتا ہے کہ اگر اسے پتہ ہو تو وہ بولتا ہے، اور اگر پتہ نہ ہو تو وہ لا ادری کہہ دیتا ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا۔ جیسا کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس بہت دور سے سفر کر کے ایک بندہ آیا، اور اس نے غالباً 30 مسائل پوچھے، جس میں سے 27 مسائل کے اندر آپ نے فرمایا انا لا ادری، اور 3 مسائل کا آپ نے جواب ارشاد فرمایا۔ تو اس نے کہا کہ میں تو آپ کو بڑا عالم سمجھ کے آیا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ بڑا علم یہی ہے کہ انسان وہی بات کرے جسے وہ جانتا ہے۔ تو یہ لا ادری کہنا بذات خود ایک بہت بڑا علم ہے، اور علماء کرام نے اس پہ بڑا کلام کیا ہے۔ تو یہاں یہ بات احمد ابن عطا اللہ سکندری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمائی ہے کہ انسان کو ہر مسئلے، ہر فلسفے اور ہر غیبی معاملے پر فوراً رائے نہیں دینی چاہیے۔ جو بندہ ایسے کرتا ہے وہ دراصل اپنے نفس کے فریب میں مبتلا ہوتا ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، اور یہ دعویٰ الہی صفت علم
یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے، اور جو آدمی یہ صفت اپنانے کی کوشش کرتا ہے در حقیقت وہ جاہل ہوتا ہے۔ تو سلوک اور تصوف کی راہ میں بندے پر کئی اسرار، انوار، کشف اور خواب ظاہر ہوتے ہیں۔ اسی طرح ظاہری دنیا میں بھی وہ دوسروں کے عیوب اور احوال دیکھتا ہے۔ تو جو شخص ان باطنی امانتوں کو ہضم نہیں کر پاتا اور ہر ایک کے سامنے ڈنڈورا پیٹتا ہے، وہ صاحب حال نہیں بلکہ صاحب قال ہے۔ اور صوفیاء کے ہاں ایسے شخص کو بے برکت کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو پردہ پوشی ہے اس کی مخالفت کرتے ہوئے رازوں کو فاش کرتا ہے، اور یہ بے ادبی کے اوپر منتج ہوتا ہے۔ لے سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام، آفاق میں اس کار گہے شیشہ گری کا۔ تو انسان کو ان آداب کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اسی وجہ سے جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا کہ ان اشیاء کے نام بتاؤ، تو انہوں نے فوراً آگے سے کہا، اللہ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ جب ان کے بھائیوں نے چوری کا تذکرہ کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام سب کچھ جانتے تھے کہ اصل معاملہ کیا ہوا ہے، وہ حضرت بنیامین اور پیالے والا جو واقعہ ہے۔ تو قرآن وہاں فرماتا ہے فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، کہ حضرت یوسف نے اس پورے معاملے کو اپنے اندر ہی چھپائے رکھا اور اس حکمت کو ان بھائیوں کے سامنے ظاہر نہ کیا کہ اس کی حکمت کیا تھی۔ تو کچھ چیزیں ظاہر کرنے والی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں ظاہر کرنے والی نہیں ہوتی، اور عالم وہ ہے کہ جو ان چیزوں کا بیان اور ان چیزوں کا دھیان رکھے۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مشہور روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو قسم کے علم حاصل کیے ہیں، ایک علم کا تو میں نے اظہار کر دیا ہے والا، اور ایک علم ایسا ہے لو بسستہ قطع ھذا البلعوم، کہ اگر میں اس کو ظاہر کروں تو میرا گلا کاٹ دیا جائے۔ یعنی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب تھا، اور حضور نے بہت سے راز ان کو بتائے ہوئے تھے، اور ان رازوں کو وہ ہر بندے کے سامنے اس کو نہیں ظاہر کرتے تھے۔ تو یہ جو رازداری ہے اور تصوف کے اسرار و رموز کو اپنے باطن میں چھپا لینا اور پھر ان کو ہضم کر لینا، یہ بھی علم کا ایک بہت بڑا سلسلہ ہے، اور اس حکمت میں یہ بات کی گئی ہے۔ اس کو دوبارہ دیکھیے گا کہ من رأیتہ مجیبا عن کل ما سئل، جسے دیکھا تو نے کہ وہ جواب دے رہا ہے ہر سوال کا، ومعبرا عن کل ما شاہد، اور وہ ہر مشاہدے کی تعبیر کر رہا ہے، وذاکرا کل ما علم، اور ہر جانی ہوئی چیز کو ذکر کر رہا ہے، فاستدل بذلک علی وجود جہلہ، تو آپ جان لیں کہ یہ اس کی جہالت کی علامت ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اذا اردت الکلام فعلیک بالفکر قبل ان تقول، کہ جب تو کوئی بات کرنا چاہے تو بولنے سے پہلے سوچو کہ تم کیا کہنے والے ہو، تو اس سے انسان کے اندر پختگی پیدا ہوتی۔ حضرت داتا علی اجویری کشف المعجوب میں فرماتے ہیں عالم وہ ہے جو جتنا زیادہ علم حاصل کرتا ہے اتنا ہی اپنی ذات کے عجز کو پہچانتا ہے، اور ہر سوال کا جواب دینے کے لیے وہ بےتاب نہیں رہتا، اس کا دل ہیبت سے خالی ہوتا ہے جو بندہ یہ کام کرے، کیونکہ ہیبت الہی انسان کی زبان پر تالا لگا دے۔ یہ اس حکمت کا مفہوم ہے کہ انسان خشیت الہی اور وقار کے ساتھ زندگی گزارے۔ جی، اس پہ قبلہ علامہ افتخار صاحب یا ہمارے کوئی اور دوست کوئی رائے اگر دینا چاہیں تو ضرور فرمائیں۔ ہاں، سید عامر شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ جی جی شاہ صاحب۔ جی حضور، میں عرض یہ کر رہا تھا یہ جو موجودہ دور میں ہمارے علماء کے مسائل ہیں، آپس کے نزاعات ہیں، کیا یہ اسی حکمت کے تحت نہیں آتے کہ ہر محفل میں کچھ مسائل جو ہمارے آپس کے ڈسکس کرنے تھے ہم نے برسر ممبر بیان کرنا شروع کر دی؟ کیا یہ اسی سے تعبیر نہیں کی جا سکتی؟ بالکل آپ نے وجہ فرمایا، وہ بھی اسی دائرے میں آئے گا کہ جو خواص کی باتیں ہیں وہ عوام میں لے آنا، اور ایسی چیزیں جو غیر ضروری ہیں عوام کے لیے وہاں ان کو ڈسکس کرنا، اس سے بھی یہ ان کی جہالت کے اوپر ہی دلالت کرتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں جتنے بھی پرانے ہمارے
बुजुर्ग उलमा थे, उन्होंने कभी इन बातों को बरसरे मिंबर डिस्कस नहीं किया, और उसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह उनका एहतराम भी कायम है और मुआशरे के अंदर उन्हें इज्जत की निगाह से देखा जाता है। और आजकल अक्सर जो उलमा हैं वो हर बात जो है उसको मिंबर और महराब के ऊपर बैठ के करते हैं, जिससे रोज कोई नया फितना सर उठाता है। तो बिल्कुल ये भी आपने बजा फरमाया है। जी 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 जनाब, अल्लामा साहब आप फरमाइएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसी का एक दूसरा पहलू जिस तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, आपने अभी हजरत सैयदना इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र फरमाया। उन्हीं का एक कौल है, जी रअयी सहीहुन यहतमिलु अन यकून खता व रअयु मुखालिफी खताउन यहतमिलु अन यकून सहीहा। कि कुरान और हदीस के दलाइल को देखकर हम एक राय कायम करते हैं, वो राय जो है वो एक इंसानी राय है और वो खता से पाक नहीं है। जी इसीलिए वो कहा गया कि इज़ा सोइलना अन मजहबना कुलना वजूबन मजहबना सहीहुन यहतमिलु अन यकून खता मजहब मुखालिफना खताउन यहतमिलु अन यकून सहीहा। तो ये बात के जो मनसूस उमूर हैं वो तो अपनी जगह हैं, जो बुनियादी हैं, लेकिन उसके अलावा जहाँ इख्तिलाफ की गुंजाइश है और उलमा में इख्तिलाफ है, मुझे पूरा हक है कि मैं अपनी राय पेश करूं, जी लेकिन इस चीज़ के साथ कि मुझे खता हो सकती है। इसी तरह जो उससे मुखालिफ राय रखता है वो खता है मेरी नज़र में, लेकिन यहतमिलु अन यकूना सहीहन, हो सकता है वो दुरुस्त हो और मुझे गलती लगी हो। हमारे फुकहा, हमारे अकाबिर उलमा जब कुरान और हदीस की तशरीह कर रहे होते थे तो वो बहुत सी बातें लअल्लाह के साथ बयान करते थे। जिसको आज हम कुरान की कोई तफसीर कर रहे हो, हदीस की तफसीर कर रहे हो, तो हम इतने जज्म के साथ बयान कर रहे होते हैं कि यही तफसीर है और यही वाहिद तफसीर है, जबकि हमारे अकाबिर लअल्लाह के साथ उन चीज़ों को बयान किया करते थे। तो अभी जो किबला शाह साहब ने फरमाया उसका एक पहलू ये भी है कि ठीक है वो फरूई मसाइल है, उसमें इख्तिलाफ मुमकिन है, तो उस इख्तिलाफ को इल्मी अंदाज ये है कि राई सहीहुन यहतमिलु अन यकून खता। मैं बस यही पेश करना चाहता। जी जी माशाल्लाह, खूबसूरत वजाहत हो गई जनाब। तो अब जो है वो हम दो हिकमतें जो हैं उनको मिला के पढ़ देंगे, क्योंकि वो दोनों अपने माना के एतबार से मुनासबत रखती हैं, जिनमें अल हिकमतुल हादिया व सबऊन, ये 71 नंबर, इसमें वो फरमाते हैं, इन्नमा जअल अद-दार अल-आखिरत महल्लन लिजज़ाइ इबादिहिल मुमिनीना लिअन्न हाज़िहि अद-दार ला तसअु मा युरीदु अन युतियहुम व लिअन्नहु अजल्ल अक़दारहुम अन अन युजाज़ियहुम फी दारिन ला बक़ाअ लहा। इसको एक दफा फिर पढ़िएगा कि इन्नमा जअल अद-दार अल-आखिरत, दार अल-आखिरत महल्लन लिजज़ाइ इबादिहिल मुमिनीन, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने मोमिन बंदों को जजा देने के लिए दारे आखिरत को महल बनाया। यानी ये दारुल अमल है और वो दारुल जजा है, जो आखिरत है वो दारुल जजा है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आखिरत को बंदा मोमिन को जजा देने का जो महल बनाया, इसका सबब क्या है? दो असबाब जिक्र किए हैं। पहला सबब, लिअन्न हाज़िहि दारा ला तसअु मा युरीदु अन युतियहुम, क्योंकि ये जो दुनियावी जिंदगी है
اس میں وہ وسعت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اپنے بندوں کو عطا کرنا وہ یہاں عطا کرے، کیونکہ یہ دار جو ہے ایک تو فانی، دوسرا عارضی، اور تیسرا محدود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عطا لامحدود ہے، تو لامحدود عطا اس محدود دنیا میں ان کو دی جا سکتی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو جزا دینے کے لیے جو محل اور جو مقام منتخب کیا ہے وہ آخرت اور جنت ہے، کیونکہ یہاں جو اللہ اپنے بندوں کو عطا فرمانا چاہتا ہے وہ اس کے لیے یہ دو دار جو ہے اس میں وسعت نہیں۔ اور دوسری وجہ ذکر کی وَلِأَنَّهُ أَجَلَّ أَقْدَارَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اور مقرب بندوں کی قدر و منزلت کو اتنا بڑھا دیا ہے کہ ان یجازیہم فی دارن، کہ ان کی قدر اس بات سے بہت بڑی ہے کہ انہیں اللہ ایسے دار میں جزا دے اور ایسے گھر میں جزا دے لا بقاء لہا، جو دار باقی رہنے والا نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی شان کو اتنا بلند کر دیا ہے کہ اللہ کے بندے جو ہیں انہیں ایسے گھر میں اور ایسے دار میں جزا دی جائے جو دار فانی ہے، تو یہ بھی ان کے شایع نشان نہیں ہے، تو اللہ رب العزت انہیں ایک ایسے دار میں جزا عطا فرمائے گا جہاں خالدین فیہا ابدا کی شان بھی ہوگی۔ تو دوسرا یہ ہے کہ اس میں وسعت بھی ہوگی، اور اسی لیے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت میں اور جنت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے کیا کیا رکھا ہے؟ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور جس کا خیال بھی کسی دل پر نہیں گزر سکتا۔ اور ایک جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ سجدہ آیت نمبر 17 میں فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون، کہ کوئی نفس نہیں جانتا کہ اللہ نے کیا مخفی کر رکھا ہے اپنے بندوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک، جزاء بما كانوا يعملون، ان کے اعمال کی جزا عطا فرمانے کے لیے۔ تو وہ دار الجزا آخرت ہے جہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جزا عطا فرمائے گا۔ اس وجہ سے جو اللہ کے بندے ہیں وہ جو عمل بھی کرتے ہیں اس کی جزا وہ اس دنیا میں طلب نہیں کرتے، بلکہ وہ عمل یہاں کرتے ہیں اور جزا آخرت میں طلب کرتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکثر جو آیت پڑھا کرتے تھے وہ بھی پیش نظر رہے کہ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب، کہ جو آدمی ہم سے جو ہے من کان یرید حرث الآخرہ، جو ہم سے آخرت کی کھیتی کا سوال کرتا ہے، نزد له فی حرثہ، ہم اس کی کھیتی اور پیداوار میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو ہم سے یہی عمل کر کے یہی جزا چاہتا ہے، نوتے ہی منہا، ہم اس کو وہ بھی دے دیتے ہیں کہ دنیا میں ہی تعریف، دنیا میں ہی دولت، دنیا کے اندر ہی وقتی جزا دے دیتے ہیں، لیکن وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، تو پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور اسے کہا جائے گا کہ تم نے دنیا کے اندر ہی اپنی جزا حاصل کر لی ہے، اب تمہارا یہاں پہ کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو یہ اس حکمت کا واضح اور آسان مفہوم ہے کہ آخرت کو اللہ نے دار الجزا کیوں بنایا، کیونکہ دنیا میں اتنی وسعت ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو عطا فرمانا چاہتا ہے وہ اس دنیا میں سما سکے، اور دوسرا یہ ہے کہ دنیا فانی ہونے والی ہے اور اللہ کی وہ نعمتیں باقی رہنے والی ہیں جو اللہ اپنے بندوں کو عطا فرمائے گا۔ اور اسی کے ساتھ جو الحکمہ الثانیہ والسبعون 72 ہے، اس میں فرماتے ہیں من وجد ثمرۃ عملہ عاجلا فہو دلیل علی وجود القبول عاجلا۔ یہ میں قبلہ علامہ افتخار صاحب سے گزارش کروں گا کہ میری اس گفتگو کے بعد 2-3 منٹ آپ نے ان دونوں حکمتوں کے اوپر کوئی کلام فرمانا ہے، تو میں صرف اس کا ترجمہ کرتا ہوں کہ من وجد ثمرۃ عملہ عاجلا، کہ جس نے اپنے عمل کا پھل کسی دنیا میں جلدی مانگ لیا، فہو دلیل علی وجود القبول، نہیں من وجد، مانگ نہیں لیا، سوری یہ ترجمہ، من وجد ثمرۃ عملہ عاجلا، جس نے اپنے عمل کے ثمرے کو جلد پا لیا، یعنی اسی دنیا میں، اس دنیا میں بھی اس کو ثمرہ مل گیا، فہو دلیل علی وجود القبول عاجلا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو کیا فرمائے گا؟ قبول فرمائے گا۔ اچھا، اس میں اور اس پہلے والے میں تھوڑا فرق ہے کہ پہلے والے میں تو یہ تھا کہ وہ
اپنی آخرت کی امید ہی نہیں رکھتا اور وہ یہیں پہ مانگ رہا ہے، لیکن دوسرا وہ ہے جو آخرت کی امید بھی رکھتا ہے، لیکن جو عمل وہ کرتا ہے اس عمل کی حلاوت، اس کی مٹھاس، اس کی شیرینی دنیا کے اندر بھی اس کو نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ بھی عمل کی قبولیت کی علامت ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی بندے کے عمل کو قبول فرماتا ہے تو اس عمل کے قبولیت کی تاثیر اس کے دل میں دکھائی دیتی ہے کسی بھی شکل میں، چاہے وہ آنسو کی شکل میں ہو، چاہے سکون کی شکل میں ہو، اطمینان کی شکل میں ہو۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ من وجد ثمرۃ عملہ عاجلا، جس نے اپنے عمل کا ثمرہ عاجلا یعنی اس دنیا کے اندر محسوس کیا، فہو دلیل علی وجود القبول عاجلا، جو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آخرت کے اندر بھی اس کا یہ عمل جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ تو یہاں عاجل اور عاجل بالکل یعنی جو فقہ کے اندر استعمال ہونے والی اصطلاحات ہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں مہر معجل اور مہر معجل، تو معجل عین کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ ایسا مہر ہے کہ جو شادی اور نکاح کے وقت فوراً دیا جائے، اور مہر معجل کون سا ہوتا ہے کہ جس میں ایک مدت طے کر دی جاتی ہے کہ یہ اتنی عرصے کے بعد میں دینے کا پابند ہوں۔ تو یہاں بھی عاجلاً کا مطلب ہوگا کہ عمل کرتے ہی انسان کو اپنے دل میں اس کی حلاوت ایمانی محسوس ہو، اگلے نیک عمل کی توفیق نصیب ہو، گناہوں سے بیزاری محسوس ہو، شرح صدر ہو جائے۔ تو یہ اس سے مراد ہے کہ اسے شرح صدر جو ہے وہ حاصل ہو جائے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے اس کے عمل کو یہاں بھی اور آخرت میں بھی قبول فرما لیا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تو اس آیت میں ان دونوں چیزوں کو بیان کیا گیا ہے کہ جو نیک عمل کرے تو ایک تو ہم اسے اس جو دنیا کے اندر بھی حیات طیبہ عطا کرتے ہیں، پاکیزہ زندگی دیتے ہیں، اور آخرت کے اندر بھی ہم اس کو بہترین جزا عطا کریں گے۔ تو یہ گویا کہ جو ہم دعا مانگتے ہیں نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تو جو بندہ مومن ہے اس کی دنیاوی زندگی جو ہے اس کے اوپر بھی اس پہ کرم نوازی ہوتی ہے، اور آخرت کے اندر بھی اس کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتا ہے۔ یہاں پہ صاحبزادہ منیب صاحب نے لکھا ہے کہ امام علی مقام کی تکالیف و شہادت بھی اس حکمت کی ایک عملی شکل ہے کہ اتنی بڑی ہستی جن کو دنیا میں ظاہری طور پر تو تھوڑے لوگوں کا ساتھ اور حمایت ملی اور حکومت خلاف ہوئی، مگر جنت کی سرداری عطا ہوئی۔ جی وہ تو پھر کیونکہ ایک بہت بڑے رتبے کے لوگ تھے، تو جس کے رتبے ہیں سوا اس کی سوا مشکل ہے، تو وہ اس اعتبار سے ظاہری بات ہے کہ ان کا تو جو عطا اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمائی ہے وہ کسی اور کے ساتھ اس کو ماپا ہی نہیں جا سکتا۔ تو اب اس پہ میں چاہوں گا کہ ہم علامہ افتخار صاحب کی کوئی رائے جو ہے وہ سماعت کر لیں اور پھر آگے بڑھیں۔ جی بڑی مہربانی، آپ نے بڑے اچھے انداز میں وضاحت کی۔ میں صرف اتنا کرنا چاہتا ہوں کہ ماں اور بچہ جو ہے وہ بعض اوقات چیز مانگتا ہے تو ماں اس کو فوری طور پر نہیں دے دیتی، وہ بچہ جو ہے وہ کبھی ادھر چھپا دیتی ہے، کبھی ادھر چھپا دیتی ہے، بچہ جو ہے وہ مختلف انداز میں مانگ رہا ہے، تو ماں کو اس کا وہ حسن طلب جو ہے نا وہ بہت زیادہ پسند آتا ہے، اسی لیے اس کو فوری طور پر وہ ماں جو اسے دینا چاہتی ہے وہ نہیں دے دیتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا یہ ہے کہ جو اس کے محبوب بندے ہیں وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے در پہ بیٹھے رہے، اور ان کا حسن طلب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آتا ہے، اور وہ پھر ان کو جو ہے وہ فوری طور پر عطا نہیں کیا جاتا، اس میں تاخیر کی جاتی ہے، اور یہ بھی ان کے مقام و مرتبہ کے مطابق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان کے ہاں شان محبوبیت۔ اسی طرح وہ جو ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ وہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ من اراد الآخرۃ وسعی لها سعیہا، اس کے بارے میں بیان فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح ہم دنیا کے لیے کوشش کرتے ہیں کاش اتنی کوشش آخرت کے لیے کرے۔
اس کی آپ مثال دیا کرتے تھے کہ آپ نے لاہور سے بیرا شریف آنا تھا تو آپ نے صبح 4 بجے والی بس جو ہے وہ لاہور سے پکڑی. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں جب وہاں بس اسٹاپ پہ پہنچا تو یہ چنے کی ریڑھی والا جو ہے وہ ریڑھی لگا کے وہاں کھڑا تھا. اب میں نے سوچا کہ بھئی یہ کتنے بجے اٹھا ہے, کتنے بجے اس نے اس کو تیار کیا ہے کہ میں جو 4 بجے بس جانی ہے اس سے پہلے جو اس کے مسافر آئیں گے ان کے سامنے میں بیچ سکوں. تو یہ اس کی شب بیداری اور سحر خیزی جو ہے وہ دنیا کے حصول کے لیے ہے. تو وسعی لہا سعیہا, اور آخرت کے لیے اتنی کوشش کی جائے جتنا اس کا حق ہے. تو دنیا کے لیے ہم جتنی کوشش کرتے ہیں وہ اسی طرح وہ امام احمد بن حنبل, وہ کیا نام ہے کہ وہ ڈاکو, وہ اب نام نہیں میرے ذہن میں آ رہا, آپ اس کے لیے اکثر دعا فرمایا کرتے تھے جیسے کوئی بہت بزرگ ہستی ہے. تو ان کے صاحبزادوں نے پوچھا کہ حضرت یہ تو ایک ڈاکو تھا, چور تھا. آپ نے فرمایا کہ جب خلق قرآن کے مسئلے میں مجھے لے جایا جا رہا تھا تو اس نے کہا جی کہ جناب امام صاحب میں دنیا کے لیے جیل میں آتا ہوں اور یہ میری کمر دیکھیں, اس میں بال برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے جہاں کوڑے نہ لگے ہوں. اس کے باوجود میں ابھی نکلوں گا تو پھر وہی کام کروں گا. اب میرا اور آپ کا مقابلہ ہے. میں نے دنیا کے لیے کوڑے کھائے ہیں اور اپنی اس دنیا کے حصول سے باز نہیں آ رہا. اب آپ اپنی آخرت کے لیے اللہ کے لیے آئے ہیں اور کوڑے کھائیں گے. اب دیکھا جائے گا کہ میں اپنی دنیا کی محبت میں سچا ہوں یا آپ اپنے اللہ کی اور آخرت کی محبت میں سچے ہیں. تو حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے کوڑے لگتے تھے تو مجھے وہ اس کی بات یاد آ جایا کرتی تھی. تو وہ سعالہا سعیہا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے, آخرت کے لیے. یہ آخرت کا حصول بھی ویسے تھوڑا سا نیچے کا درجہ ہے, اصل تو وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جزا کے لیے ہم ہر کام کریں. جنت جو ہے وہ صرف اس کی اس لیے تمنا کی جاتی ہے کہ وہ اس کے مقبولوں کی جگہ ہے, ورنہ جنت کی ہمیں کوئی خواہش نہیں ہونی چاہیے. میں بس سبحان یہی پیش اللہ, کرتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ جناب بہت خوبصورت یہ جو دونوں حکم تھیں ان کا معنی بھی واضح ہو گیا, اور مزید اس پہ ہم نے خوبصورت شواہد جو ہیں وہ بھی سنے. اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب اس کے ساتھ الحکمہ الثالثہ والسبعون کو شامل کریں گے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ الحکم العطائیہ کا یہ جو جملہ ہے یہ بہت قیمتی اور بہت بلند جملہ ہے, اور ہم میں سے ہر بندہ جو ہے اس کو اس پہ ضرور سوچنا چاہیے. فرماتے ہیں اذا اردت ان تعرف قدرک عنده فانظر فيما يقيمك. اذا اردت, اگر تو یہ ارادہ کرے اور یہ تو جاننا چاہے کہ ان تعرف قدرک عنده, کہ اللہ کے ہاں تمہارا مرتبہ اور قدر و منزلت کیا ہے اس کو تو جان سکے. اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تو اللہ کے ہاں اپنی قدر و منزلت جان سکے کہ اللہ کی نگاہ میں تیرا مقام کیا ہے, فانظر فیما یقیمک, تو یہ دیکھ کہ اللہ نے اس وقت تمہیں کس کام میں لگا رکھا ہے. تو یہ گویا کہ ہر بندے کے لیے ایک ٹیسٹ میٹر ہے کہ وہ دینی اعتبار سے کس مقام پر ہے, اللہ رب العزت کی نظر میں وہ کتنے پانی میں ہے, کیا اس کی کیفیت ہے. تو اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ فانظر فیما یقیمک, کہ اللہ رب العزت نے تمہیں کس کام میں لگا رکھا ہے. انسان کے دل میں اکثر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا میرا رب مجھ سے راضی ہے, اللہ کے دربار میں میرا کیا مقام ہے. تو اس کا جواب کسی نجومی خواب یا کشف کے بجائے خود انسان کے اپنے موجودہ عمل اور میلان میں تلاش کرنے کا یہاں حکم دیا جا رہا ہے.
اگر اللہ نے آپ کو ذکر میں، تلاوت میں، نماز میں، خدمت خلق میں، علم دین کی ترویج میں، شریعت کی پاسداری میں، مبارک مصروفیات میں رکھا ہوا ہے، تو یہ اس بات کی واضح علامت ہے کہ اللہ کے ہاں آپ کا قدر و منزلت بلند ہے، اور اللہ تعالیٰ کا آپ پہ بڑا کرم ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا نہیں یرد اللہ، یہ حضور کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہیں یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس سے اللہ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اسے ہی دین کی سوجھ بوجھ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ میٹر کرتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کو اللہ نے کن کاموں میں، یعنی کس ماحول میں اس نے آپ کو رکھا ہوا ہے۔ اگرچہ یہ سارے کام اپنے اس اختیار سے بندہ کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے بخش رکھا ہوتا ہے، لیکن بہرحال وہ یہ دیکھے کہ کس قسم کی مصروفیات۔ اگر وہ غیبت، چغلی، لغو اور فضول کاموں، حرام کی جستجو یا خلق خدا کو ستانے میں زندگی بسر کر رہا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دور ہے، یعنی اس کی رحمت سے مطرود اور دھتکارا ہوا ہے۔ تو یہ اس حکمت کا مفہوم ہے کہ ہر سالک کو ہر لمحہ اپنا محاسبہ اور سیلف اسیسمنٹ کرنے کی دعوت دی ہے کہ وہ 24 گھنٹوں میں اپنے رب کے کن احکام کی بجا آوری میں مشغول تھا۔ اس میں اللہ رب العزت کے قرآن کی ان دو آیات کو خاص طور پہ ہمیں دیکھنا چاہیے۔ ایک آیت میں فرمایا ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اللہ نے تمہیں چن لیا، تمہیں پاکیزہ بنا دیا، تمہیں جہان کی سب عورتوں پر برگزیدہ کر دیا۔ تو یہ چننا ان کی اس عبادت و ریاضت کی وجہ سے ظاہر ہوا جس میں اللہ نے انہیں قائم کر رکھا تھا، یعنی کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو عبادت کے لیے وقف کیا ہوا تھا۔ اور ایک جگہ فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ، یہ ان کی مصروفیت ہے کہ ایمان لائے ہیں، ہجرت کی ہے، جہاد فی سبیل اللہ میں مشغول ہیں، اپنے مال اور جان سے جہاد کر رہے ہیں۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اعظم درجۃ عند اللہ، ان کا مقام اللہ کے نزدیک بہت بلند ہے۔ حدیث پاک میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اعملوا فکل میسر لما خلق له، کہ تم عمل کرتے رہو کیونکہ ہر شخص کے لیے وہی عمل آسان کر دیا جاتا ہے جس مقام کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی اپنا جائزہ لینے کے لیے ایک دلیل ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ وہ کس قسم کے کاموں میں مشغول ہے۔ لیکن یہاں ایک بات کی بڑی اہم جو وضاحت ہے وہ ضروری ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس منصب، مال، دنیاوی عزت ہے اور بڑی آسائش میں ہیں اور انہیں رزق بڑا مل رہا ہے، تو اس لیے اللہ کا بڑا ان پہ کرم ہے اور وہ بڑے اونچے مقام پہ ہے۔ تو یہ مغالطہ بھی دور کر دیا کہ دنیا کا ملنا محبوبیت کی دلیل نہیں، دنیا کا ملنا محبوبیت کی دلیل نہیں، بلکہ وہ تو آزمائش اور امتحان ہے، بلکہ توفیق بندگی کا ملنا محبوبیت کی دلیل ہے۔ کہ آپ یہ دیکھیں کہ بندگی آپ کس قدر کر رہے ہیں، تو محبوبیت کی دلیل دنیا کا ملنا نہیں، ورنہ تو فرعون اور قارون کو بھی دنیا بہت ملی ہوئی تھی، مگر ان کی اقامت سرکشی میں تھی، یعنی وہ سرکشی میں مشغول تھے، بھٹکے ہوئے تھے۔ تو دنیا کا مل جانا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، عیش و عشرت اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ بندگی کتنی ہو رہی ہے آپ سے اور کس قدر آپ فرائض کی انجام دہی کر رہے ہیں۔ جی جناب، اس پہ غالباً قبلہ استخاص صاحب کو یہ فرمائیں گے۔ جی جی السلام علیکم۔ میں پچھلے ایک سبق میں بھی میں نے وہ لکھ کے بھیجا تھا لیکن شاید نظر نہیں، اقامہ یقیم و اقامتن، اس ہاں کا میرے ذہن میں جو آتا ہے کہ ایک ہے قامہ کہ میں قائم ہوں، اور ہاں ایک ہے اقامہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کھڑا رکھا ہے۔ استقامہ یہ ہے کہ میں اس پہ قائم رہنے کی خواہش رکھتا ہوں۔ تو یقیموں یہ کا صحیح۔ جو میرے ذہن میں مفہوم آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے استقامت عطا فرماتا ہے، یہ یقیموں ہے کہ راہ راست جو ہے کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ
کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ، جو ہاں جی راہ حق ہے ایک تو اس کے ارد گرد بہت سے مرغزار ہیں جو آدمی کو کھینچتے ہیں کہ ادھر آؤ، ادھر آؤ، ہماری طرف آؤ، دائیں بائیں بہت سی کششیں موجود ہیں، اس کا انسان نے مقابلہ کرنا ہے۔ اور پھر راہ حق پہ مختلف قسم کی جو ہے وہ کیا نام ہے، نار نمرود ہے، اسی طرح کربلا کی وادی ہے، اسی طرح اور تمام چیزیں ہیں۔ تو ان تمام مشکلات میں جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم حاصل نہیں ہوتا، اور میرے ذہن میں یقیموں کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے استقامت عطا فرماتا ہے، تو اس کی عطا فرمائی ہوئی استقامت سے میں اس جگہ پہ کھڑا رہتا ہوں۔ تو حضرت ابن عطا اللہ سکندری، اور یہ بھی ایک نکتہ کہ یہاں جب بھی یہ چیپٹر شروع کرتے ہیں قالا رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں۔ ہم بر صغیر پاکستان میں جب کسی کامل ولی اللہ کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو بہت سے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، بہت سی زبانیں دراز ہو جاتی ہیں کہ یہ صرف صحابہ اکرام کے لیے خاص ہے۔ لیکن دیکھیں کہ باقی دنیا میں یہ چیز جو ہے یہ 7ویں 8ویں صدی ہجری میں ابن عطا اللہ ہوئے ہیں، ان کو وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار ہر چیپٹر کی ابتدا میں لکھ رہے ہیں۔ تو ان کے مطابق یہ ہے کہ اس چیز کو دیکھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ تو اس کے راستے پہ چلتا رہے، تو یہ تیرا ایک مقام اور یہی تیرا مقام اور مرتبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ترغیب و ترہیب کی آندیاں اور طوفان چلنے کے باوجود وہ تجھے راہ راست پہ استقامت عطا فرما رہا ہے۔ یہی تیرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقام اور مرتبہ ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ جی جی، آپ کی رائے کا پورا احترام ہے حضور، لیکن یہاں پر اقامہ یقیم و باب افعال سے جو دیا گیا ہے اس کے ساتھ فی کا صلہ بھی ہے جو اس پہ مقدم ہے۔ فانظر فی ما یقیموں کا، یعنی تو یہ دیکھ کہ فی ما یقیموں کا کہ کس چیز میں اللہ رب العزت نے تجھے قائم کیا ہے، یعنی کس کام میں اللہ رب العزت نے تمہیں مشغول کیا ہے۔ تو تمام شارحین بھی اس کی یہی ترجمہ اور شرح فرماتے ہیں، چاہے وہ عربی کے ہوں اردو کے ہوں۔ تو اس میں جو ہے میرا خیال ہے کہ معنی وہ آپ والا معنی بھی اس اعتبار سے ٹھیک ہے کہ استقامت کے ساتھ آپ نے اسے مربوط کیا ہے، لیکن اللہ یہاں جو تعالیٰ فی نے کا صلہ ہے، استقامت عطا فرمائی ہے۔ ہاں جی، تو یہ جب ہم پورا اس کو شرط اور جزا کا معنی کریں گے کہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تو اپنی قدر و منزلت اپنے رب کے ہاں دیکھے، فنظر پس تو یہ دیکھ فی ما یقیموں کا کہ کس کام میں اللہ تعالیٰ نے تجھے قائم کر رکھا ہے، یعنی اس نے تجھے کس قسم کی مشغولیت کی توفیق بخشی ہے، اس پہ بھی تو شکر بجا لا کہ تو ایک کمزور ہے اور اسیاں شعار ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے تجھے اچھے کاموں کی توفیق بخشی ہے۔ تو جب تو اس پہ شکر کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ تیرے اوپر مزید مہربانیاں فرمائے گا۔ تو بہرحال اس میں وہ معنی کو دیکھنے کا ایک اپنا اپنا اینگل ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے آپ کی جو رائے ہے اس کا بھی ہمیں پورا احترام ہے۔ اب اس کے بعد ہم اس سے آگے بڑھیں گے تو فرمایا متا رضا کاکا اطاعتا والغنا بہی انہا فعلم انہ قد اسبغ علیک نعمہ ظاہرۃ و باطنہ۔ اب یہ جو حکمت ہے اس میں فرماتے ہیں متا رضا کاکا اطاع، جب اللہ تعالیٰ نے تجھے نیکی بھی بخشی، نیکی کی توفیق بھی بخشی، یعنی اطاعت و بندگی بھی عطا فرمائی، والغنا بہی انہا، یعنی صوفیاء اس چیز پہ بڑا زور دیتے ہیں کہ نیکی تو کرو، لیکن پھر پہلے بھی بار بار وہ یہ بات گزر چکی ہے کہ نیکی کرو لیکن نیکی کو دیکھو مت، بلکہ اسے کیا سمجھو، معمولی سمجھو اپنے طرف سے کہ میں نے کوئی کمال اتنا نہیں کیا۔ تو یہاں بھی یہ فرماتے ہیں کہ متا رضا کاکا، جب اللہ نے تجھے عطا کی
عطا فرما برداری اور نیکی، اور ساتھ دوسری چیز یہ بھی عطا کی کہ الغنا بہی انہا، بہی کی ضمیر اللہ رب العزت کی طرف راجع ہے کہ نیکی کی بھی توفیق ملی، اور پھر اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ اس نیکی سے استغنا بھی حاصل ہو گیا، یعنی تم اللہ کو تک رہے ہو، نیکی کو نہیں تک رہے، والغنا بہی انہا، یعنی تمہیں نیکی بھی بخشی اور پھر نیکی کو تکنے کے بجائے اپنے جلووں میں مستغرق رکھا۔ فعلم، تو جان لے، انہو قد اسبغ علیک نعمہ، یہ نعمتن ادھر جو ہے نا وہ نہیں صحیح لکھا ہوا جو شاکر صاحب نے سکرین شیئر کی، یہ ہے نعمہ ظاہرتن و باطن، تو پھر تو یہ جان لے کہ اس نے ظاہری نعمتیں بھی تجھے اوپر نچھاور کی ہیں، یعنی عطا کی ہیں، اور باطنی نعمتیں بھی تجھے عطا فرمائی۔ ظاہری نعمت کیا عطا فرمائی کہ نیکی کی توفیق بخشی، اور باطنی نعمت کیا عطا فرمائی کہ اس نیکی کی توفیق عطا کرنے کے بعد نیکی کے غرور میں نہیں ڈالا، نیکی کے عجب اور خود پسندی میں نہیں ڈالا، بلکہ یہ توفیق بھی بخش دی کہ تو نیکی کو نہ دیکھ بلکہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم پہ نظر رکھ کہ میں نے اگر کوئی کیا ہے تو یہ میرا کمال نہیں بلکہ یہ تو اللہ کی توفیق ہے، اسی نے توفیق دی ہے، اسی کی دی ہوئی طاقت ہے، اسی کا کرم ہے۔ تو یہ دو چیزیں جب اکٹھی ہو جائیں کسی بندے میں کہ نیکی بھی ہو اور نیکی کو تکنا نہ ہو بلکہ اللہ کے فضل پر شکر ہو، تو یہ وہ بندہ جان لے کہ اللہ نے اس کو ظاہری نعمتیں بھی عطا کر دی اور باطنی نعمتیں بھی عطا فرما دی۔ یہ اس کا سادہ اور آسان مفہوم ہے کہ انسان نیکیاں کرے لیکن کبھی بھی ان نیکیوں کے حوالے سے وہ خود پسندی میں مبتلا نہ ہو، بلکہ وہ یوں کہے بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان لا تمنوا علی اسلامکم، کہ اپنے اسلام اور ایمان کا ہمارے اوپر احسان نہ چڑھاؤ، یہ تو اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے کہ تم بھٹکے ہوئے تھے اور اللہ نے تمہیں اسلام اور ایمان کی توفیق عطا فرمائی۔ تو یہ اس کا مفہوم ہے کہ انسان جو ہے اسے عبد شکور بننا چاہیے، جیسے حضور فرماتے تھے افلا اکون عبدا شکورا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ استغفار بھی فرماتے، پھر راتوں کو اٹھ کے اللہ کا شکر بجا لاتے، نوافل پڑھتے کہ اللہ نے مجھے اوپر یہ کرم فرمایا اور مجھے یہ مقام عطا فرمایا۔ تو عمل میں کوتاہی بھی نہ کرو اور عمل کے بت کو توڑو۔ تو عمل کے بت کو توڑنے سے مراد یہ ہے کہ کہیں تم عمل کو نہ پوجنا شروع کر دو کہ میں نے بڑا کام کر دیا، بلکہ ہمیشہ اپنی نظر اپنے رب کے فضل و کرم پہ رکھو۔ اور اس کے ساتھ ہی آگے فرمایا خیر ما تطلبہ منہ ما ہوا طالبہ من کا، بہترین چیز خیر، یہ اضافت ہو رہی ہے، خیر ما تطلبہ منہ، بہترین چیز جسے تو اللہ سے طلب کرے وہ ہے ما ہوا طالبہ من کا، جس کا وہ تجھ سے مطالبہ کرتا ہے، یا اسے اگر آسان لفظوں میں کہیں تو وہ یوں ہوگا کہ تیرے لیے اللہ سے مانگنے کی بہترین چیز کیا ہے، یعنی یہ یہاں بتا رہے ہیں کہ سب سے بہترین دعا کون سی ہے جو تو اللہ سے مانگے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بہترین مطالبہ جو تو اللہ کی بارگاہ میں کر سکتا ہے ما ہوا طالبہ من کا، کہ تو اللہ سے مانگ کہ یا اللہ مجھے وہ پورا کرنے کی توفیق دے جو تو نے مجھ سے مانگا ہوا ہے۔ اللہ سے تو کیا مانگ کہ یا اللہ تو مجھے وہ پورا کرنے کی توفیق دے جو تو نے مجھ سے مانگا ہے، کہ بطور عبد میری ذمہ داریاں کیا کیا ہیں، کہ اللہ نے یہ مانگا کہ ماں باپ احترام کرو، اللہ نے یہ مانگا کہ فرائض کی انجام دہی کرو، اللہ نے تم سے یہ مانگا کہ طہارت میں رہو۔ تو سب سے بہترین چیز جو تو اللہ سے مانگے وہ ہے جو اس نے تجھ سے مانگی ہوئی ہے۔ یہاں مجھے شیخ سعید رمضان بوطی علیہ الرحمہ کی وہ تفسیر یاد آتی ہے جو آپ نے اس آیت کی فرمائی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ہم تو اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ یا اللہ تجھ سے تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، لیکن جو ترجمہ شیخ سعید رمضان علیہ الرحمہ نے اس کا کیا وہ انتہائی لاجواب ہے۔ انہوں نے فرمایا اسے یوں پڑھنا چاہیے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی یہ ہے کہ پہلے بندہ کہتا ہے یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، پھر اچانک بندے کو خیال آتا ہے کہ میں کمزور آدمی ہوں، اس کی عبادت کا حق میں کیسے ادا کر سکتا ہوں، میں اس قابل کہاں کہ میں اس کی عبادت کر سکوں، اس کی بندگی کر سکوں، شیطان کا میرے اوپر حملہ ہے، نفس کا میرے اوپر حملہ ہے، میں بہت کمزور ہوں۔ تو ساتھ ہی پھر بندہ کہتا ہے ایاک نستعین،
اس عبادت کو پورا کرنے میں بھی یا اللہ ہم تیری ہی مدد چاہتے ہیں کہ تو ہی ہمارے اوپر کرم کر دے کہ ہم نے یہ جو دعویٰ کر دیا کہ ایاک نعبد، اس دعوے کو سچا کرنے میں یا اللہ ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، کیونکہ تیری مدد کے بغیر کبھی بھی ہم یہ دعویٰ پورا کر سکتے نہیں ہیں۔ تو یہاں فرمایا خیر ما تطلبہ منہ، کہ سب سے بہترین دعا جو تو اپنے رب سے مانگے وہ ہے ما ہوا طالبہ منک، کہ تو یہ مانگ کہ یا اللہ جو تو نے مجھ سے طلب کیا ہے مجھے اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ بہترین دعا ہے جو انہوں نے ہمیں سکھائی ہے، اور اس کو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر سمو دیا گیا ہے کہ انسان اللہ رب العزت سے یہ مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ تو ہمیں صراط مستقیم پہ گامزن فرما دے اور ہماری مدد فرما دے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا مانگتے تھے، جو مسنون دعا بہت مشہور ہے اور ہر فرض نماز کے بعد مانگنی چاہیے، وہ کون سی ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا اللہ ہماری مدد فرما کہ ہم تیرا ذکر بھی کر سکیں، تیرا شکر بھی ادا کر سکیں، اور بہترین انداز میں تیری بندگی جو ہے اس کو بجا لا سکیں۔ تو یہ اس کا معنی ہے جو ابھی ہم نے اس کو بیان کیا۔ جی قبلہ فرمائیے گا کوئی بات اگر آپ فرمائیں۔ جی وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس بارے میں عرض کروں گا کہ ضیاء القرآن کو تمام بہن بھائی ایک دفعہ دیکھ لیں۔ اس جی میں سیدی حضور ضیاء الامت نے فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں، ایک ہے عابد، ایک ہے معبود، اور ایک ہے عبادت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر عابد کو بھی پہلے نہیں رکھا، عبادت کو بھی نہیں رکھا، بلکہ معبود کو رکھا، ایاکا۔ اس لیے مقصود جو ہے، نہ تو عابد کو کوئی اپنے مفادات وغیرہ مقصود ہونے چاہیے، اپنا مقام اور مرتبہ، اور اسی طرح عبادت بھی مقصود نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کیا ہے، جمع مالا وعددا، کہ وہ رات کو سونے سے پہلے گن رہا ہے کہ آج میں نے اتنے نوافل پڑھے ہیں، اتنی تسبیحات پڑھی ہیں، گویا میرے پاس اب عبادات کا بہت بڑا خزانہ ہو گیا۔ نہیں، بلکہ اس کی نظر جو ہے وہ معبود پہ ہونی چاہیے اور معبود کی رضا پہ ہونی چاہیے۔ یہ لیکن میں عرض کروں گا کہ ایاک نعبد، خاص طور پر جو ہے اس کو ذرا ضیاء القرآن میں تمام بہن بھائی ایک دفعہ دوبارہ دیکھ۔ جی ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ساتھ ہی یہ جو حکمت ہے السادسہ والسبعون، اس کو شامل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں الحزن علی فقدان الطاعت مع عدم النہوض الیہا من علامات الاغترار۔ الحزن علی فقدان الطاعت مع عدم النہوض الیہا من علامات الاغترار۔ کیا فرمایا کہ نیکی کے فقدان پر کف افسوس ملنا، کیا کہنا کہ وہ مجھ سے فلاں نیکی نہیں ہو سکی، فلاں نہیں ہو سکی، فلاں فرائض پورے نہیں ہو سکے، یا میں فلاں کام نہیں کر سکا، کف افسوس ملنا اور دکھ کرنا، مع عدم النہوض الیہا، اور ساتھ اس نیکی کرنے کی ہمت بھی نہ کرنا۔ یعنی ایک آدمی کف افسوس بھی ملتا رہے اور جب نماز کا وقت آئے تو نہ اٹھے، جب نیکی کا وقت آئے تو اس کی کوشش بھی نہ کرے۔ تو عدم النہوض، نہض ینہض کا مطلب ہوتا ہے کھڑے ہو جانا، اٹھ جانا، جوش و جذبے سے کام کی طرف بڑھنا۔ تو ایک آدمی صرف نیکی کے فقدان پہ مگر مچ کے آنسو تو بہائے مگر ساتھ اس کی کاوش نہ کرے، تو فرماتے ہیں من علامات الاغترار، یہ دھوکے اور خود فریبی کی علامتوں میں سے ہے۔ تو اغترار کا معنی یہ کیا ہے؟ دھوکا اور خود فریبی، یعنی انسان جو دھوکے میں ہے، جو خود فریبی میں مبتلا ہے، فریب میں ہے، تو اس کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ بندہ ظاہری طور پہ یہ تو کہے یار بس کیا کروں، توفیق یعنی بڑی کوشش کرتا ہوں لیکن نہیں، مجھ سے نیکی نہیں ہوتی، حالانکہ وہ کوئی ہمت بھی نہ کرے، اپنی طرف سے کاوش بھی نہ کرے۔ اگر تو کاوش کرتا تو کام ہو جاتا، تو جو ہمت اور کوشش نہیں کرتا اور پھر صرف تو اس پہ کفِ افسوس ملتا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ تو دھوکے میں ہے اور شیطان کے پنجے میں ہے، ورنہ تو ایسی بات نہ کرتا، کیونکہ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب،
کہ یہ کوئی تمہاری جھوٹی امیدیں یا اہل کتاب کی جھوٹی امیدیں جو ہیں ان سے فیصلہ نہیں ہوگا کامیابی کا. نہیں یعمل سوءا یجزا بہ، جو برا عمل کرے گا اس کو اس کی جزا ملے. اور ایک جگہ فرمایا الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، کہ صرف ان کے لیے معافی ہے جنہوں نے توبہ کی، اصلاح کی اور اصلاح کی خاطر اٹھے اور انہوں نے حق کے لیے کوشش کی. تو یہ اس کا معنی ہے کہ انسان صرف جو ہے وہ دکھ نہ کرے بلکہ اس کے لیے اپنی کوئی عملی کوشش بھی دکھائے. جب انسان ایک قدم بڑھاتا ہے تو اللہ کی رحمت 10 قدم آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتی ہے. دوسرے جو اس میں حکمت ہے اس کو بھی ساتھ ہی پڑھ کے پھر اس میں رکتے ہیں. فرمایا مل عارف اذا من اذا اشار وجد الحق اقرب الیہ من اشارتہ، بل العارف من لا اشارۃ له لفنائہ فی وجودہ وانطوائہ فی شہودہ. یہاں ایک عارف کامل کی علامت بیان کر کہ عارف کامل وہ نہیں ہے کہ جس نے جب اللہ کی طرف یا حق کی طرف وہ اشارہ کرے وجد الحق کا اقرب الیہ من اشارتہ، تو وہ حق کو اپنے اشارے سے بھی زیادہ اپنے قریب پائے. یعنی ایک بندہ وہ ہے، یہ وہی بات ہے جو پہلے گزر چکی ہے، السائرون الیہ والواصلون، دونوں میں فرق ہے. سائرون وہ ہیں جو کہتے ہیں دیکھو یہ پہاڑ یہ اللہ نے بنائے، اور یہ درخت جو ہیں ان کی طرف اشارہ کر کے کہے کہ ان کی رگوں میں جو پانی سرایت کیے ہوئے ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. تو عارف وہ نہیں ہے کہ جب وہ اشارہ کرے تو حق کو اپنے اس اشارے سے بھی زیادہ اپنے قریب پائے، وہ نہیں ہے. بلکہ عارف وہ ہے من لا اشارۃ لہ، جو اشارے کے مرحلے سے آگے گزر گیا، اس کا کوئی اشارہ نہیں ہے. کیوں؟ بفنائہ فی وجودہ، کیونکہ وہ اللہ کے وجود میں فنا ہو چکا ہے. وانطوائہ فی شہودہ، اور انطواء کا مطلب ہے گم ہو جانا، تو وہ اللہ کے مشاہدے میں گم ہو چکا ہے. تو اسے تو اشارے کی ہوش ہی نہیں، اسے اشارے کی ہوش نہیں ہے. وہ ایسے مقام قرب پر ہے اور ایسے فنائیت کے مقام پہ ہے کہ لا اشارۃ لہ، اس کا کوئی اشارہ نہیں ہے. تو یہ جو لوگ مبتدی یا متوسط سالک ہوتے ہیں، جب وہ اپنے سفر کے آغاز میں ہوتے ہیں تو کائنات کی چیزوں کو دیکھ کر اپنے دل میں خدا کا دھیان کرتے ہیں، تو وہ کائنات سے خدا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دلیل پکڑتے ہیں، تو وہ محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے تصور اور اشارے سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے. اگرچہ یہ بہت بڑا مقام ہے لیکن اس مقام پر ابھی ڈویلٹی اور ثنویت قائم ہے. یعنی بندہ بھی ہے اور اس کا اشارہ بھی ہے اور ساتھ وہ حق تعالیٰ کی بات کر رہا ہے. تو ابھی تک وہ ثنویت میں ہے صوفیاء کے نزدیک کہ ایک اشارہ کرنے والا بندہ ہے، ایک اشارہ ہے، اور ایک وہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. یعنی مشیر بھی ہے اور مشار الیہ بھی ہے اور اشارہ بھی ہے. جبکہ جو مقام فنا اور مقام شہود یہ حقیقی عارف کا مقام ہے، اور اس مرتبے پر پہنچ کر بندے کی اپنی خودی، اس کی انا اور اس کی ذات الہی صفات کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو فنا وہ کر دیتا ہے، اور کائنات اور بندے کا اپنا وجود ہی اس کی نظر میں بعض ایک سایہ یا عدم بن جاتا ہے اور صرف ذات حق کا جلوہ غالب آ جاتا ہے. تو اشارہ کس کی طرف سے اور کس کے لیے ہوگا، وہاں اشارہ کرنے والا خود مٹ جاتا ہے اور مشہود ہی باقی رہ جاتا ہے. جیسے اللہ نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. تو یہ اسی طرح ایک جگہ فرمایا كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ، ہر شے فانی ہے سوائے اس کے جلوے کے. تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ لبید کا شعر سنا تو فرمایا اصدق کلمۃ قالها الشاعر کلمۃ لبید، سب سے سچا کلمہ جو شعر میں کسی نے کہا ہے لبید کا ہے. اور اس نے کیا کہا تھا، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل، کہ خبردار ہر شے اللہ کے علاوہ جو ہے وہ باطل ہے، کسی شے کا کوئی وجود نہیں ہے، اور ہر نعمت جو ہے وہ زائل ہونے والی. تو یہ جناب اس کا مفہوم تھا جس کو ابھی ہم نے بیان کیا. اب اس سے نا جی آگے ایک اور حکمت شامل کر کے یہاں روک دیتے ہیں. تو فرمایا الرجاء ما قارنہ عمل، یہ بالکل وہی بات ہے، تھوڑا سا ایک اور رنگ میں ہے
کہ الرجاء ما قارنہ عمل والا فهو امنیۃ، کہ امید وہ ہے جس کے ساتھ عمل بھی شامل ہو، والا فهو امنیۃ، وگرنہ وہ جھوٹی امید ہو سکتی ہے، وہ امید نہیں ہو سکتی۔ یعنی رجا کا حقیقی مفہوم یہ ہے، رجا یہ نہیں ہے وہ جیسے ہمارے آج کل نعت خان کہتے ہیں کہ لگیاں نے موجہ تو لائی رکھی سوئے، یہ جو رجا ہے یہ نہیں ہے کہ بندہ امید بھی رکھے اور عمل نہ کرے، بلکہ رجا وہ ہے ما قارنہ عمل، جس کے ساتھ عمل بھی شامل ہو، مقارن ہو، ملا ہوا ہو۔ وَإِلَّا فَهُوَ أُمْنِيَّةٌ، اور اگر امید کے ساتھ عمل نہیں ہے تو وہ رجا نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے، وہ امنیہ۔ اور امنیہ کا کیا مطلب ہے؟ جھوٹی امید۔ تو اللہ تعالیٰ پہ جھوٹی امیدیں باندھنے سے منع کیا گیا ہے کہ انسان عمل بھی نہ کرے اور وہ کہے گے ہمیں جنت ملے گی۔ مجھے یہاں پہ صرف ایک واقعہ یاد ہے، حضرت قبلہ شیخ الحدیث قاضی محمد ایوب صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں دارالعلوم میں جب ہم پڑھتے تھے تو اس وقت ان کی صدارت کے اندر ایک پروگرام ہو رہا تھا اور میں اس میں نقابت کر رہا تھا۔ تو اس میں انہوں نے ایک شاعر شعر پڑھ رہا تھا اور اس نے یہ شعر پڑھا کہ میں غلام مصطفیٰ ہوں، میری عظمتیں نہ پوچھو، مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ۔ تو آپ نے اسے وہیں پہ روک دیا اور فرمایا کہ تم غلام مصطفیٰ ہو اور تمہاری عظمتیں ہم نہ پوچھیں، تو تمہارے چہرے پہ تو سنت رسول کے مطابق داڑھی بھی نہیں ہے، اور تمہارے حالات کیا ہیں، اور تم کہہ رہے ہو کہ مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی پسینہ آ گیا، حالانکہ جہنم وہ ہے جس سے اولیاء اور اولو العزم رسولوں نے بھی پناہ مانگی ہے۔ تو یہ تمہارا جو شعر ہے یہ کلمہ، اس کو دوبارہ انہوں نے کلمہ پڑھایا اور اس کی بہت سرزنش فرمائی۔ تو یہ بات ہے کہ امید وہ ہے جس کے ساتھ عمل بھی شامل ہو، وگرنہ وہ ایک جھوٹی امید تو ہو سکتی ہے، وہ ایک عملی بات جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ تو اس تک آج ہم اکتفا کریں گے، اور یہ ایک ہماری بہن ہے انہوں نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو وہ پلیز پوچھ لیں جو سوال ہوتا ہے۔ کیا سوال پوچھا ہے انہوں نے؟ اگر ہم توبہ کرتے ہیں بٹ پھر سے ہم سے گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لیں۔ ہاں تو یہ نماز میں دل نہ لگے اور زبردستی پڑھ رہے ہوں اور توبہ کر کے وہ تو توڑ دیں اور پھر توبہ کر لیں، تو اس پہ شاید آپ نے پہلے ہمارے حکم کے دروس شاید نہیں سنے، اس میں یہ بات ہو چکی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہم نے بیان کی کہ توبہ کا دروازہ جو ہے وہ کھلا ہوا ہے، اور انسان کو اللہ رب العزت جو ہے وہ جو آدمی صبح گناہ کرے اور شام تک توبہ کر لے، یا شام کو گناہ کرے اور صبح توبہ کر لے، تو اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ بار بار بندہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ لیکن ظاہری بات توبہ کی 3 شروط ہیں، جن میں سے پہلی شرط ہے الندم، یعنی ندامت ہو، شرمندگی ہو کہ مجھ سے یہ قصور ہوا ہے۔ اور دوسری شرط کیا ہے کہ العزم علی عدم العودہ، کہ وہ اس بات پہ پختہ ارادہ کرے کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا جس سے وہ توبہ کر رہا ہے۔ اور تیسری شرط عزیمت اور پختہ ارادہ ہے، وہ اس میں پایا جائے تو پھر اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اور اگر نماز میں دل نہ بھی لگے پھر بھی اگر آپ اسے پڑھتے رہیں تکلف کے ساتھ بھی، تو اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کو قبول فرماتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ عادت عبادت بنتی چلی جاتی ہے۔ شروع میں اسی طرح ہوتا ہے کہ انسان عادت کے طور پہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ عادت اس کی جو ہے وہ عبادت بن جاتی ہے، اور اس کو اس پہ دوام اور استقامت نصیب ہو جاتی۔ ماریہ انور نے کہا کہ پہلے جب ہم دعا کرتے تھے تقریباً فوراً قبول ہو جاتی تھی، جبکہ اب ہمیں لگے کہ کچھ بھی قبول نہیں ہو رہی دعا، تو کیا کریں کہ اللہ پاک راضی ہو جائے؟ جی بالکل، اس میں ایک دعا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، وہ مانگنی چاہیے۔ وہ فرمایا کرتے تھے یا اللہ ہمارے وہ گناہ معاف فرما جو ہمارے دعاؤں کی قبولیت میں آڑے آتے ہیں، ہمارے وہ گناہ معاف فرما جو ہماری دعاؤں کی قبولیت میں آڑے آتے ہیں۔
کیونکہ انسان سے بہت سے ایسے گناہ سرزد ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو یہ توبہ ہی اس کا علاج ہے، شرمندگی اس کا علاج ہے، اور انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بار بار دست طلب دراز کرتا رہے. تو آخر میں اس پہ علامہ افتخار صاحب کا کوئی کمنٹ لے لیتے ہیں اور اتفاق کرتے ہیں. جی میں اس پہ، چونکہ میرا خیال یہ ہے کہ تمام شرکاء یہ صرف و نحو پڑھنے پڑھانے والوں میں سے ہیں، تو وہ جو لعل اور لیتا کا فرق کیا جاتا ہے وہ تمنی اور ترجی ہے. لیتا جو ہے وہ تمنی ہے کہ لیت الشباب یعودو، کہ ایسی خواہش کرنا جو ممکن نہ ہو، وہ امنیہ اور امانی ہے. اور ترجی وہ ہے کہ لعل، کہ اس مقام کو ذرا دیکھ لیا جائے کہ ایسی خواہش جو ممکن ہو اس کے لیے رجا کا لفظ ہے، اور جو ناممکن ہو لیت الشباب یعودو اس کو تمنی کہا جاتا ہے. اس مقام وہ چیز بھی واضح کرتی ہے. جی جناب، بالکل صحیح. میں بہتر ہے میں جناب. یہی اس طرف توجہ دلانا چاہتا تھا، تمنی اور ترجی. جو یہاں بے پر شک بھی رجا اور امنیہ کا لفظ استعمال ہے وہ لیتا اور لعل. جی، لغوی طور پہ بالکل اسی طرح ہے کہ لعلہ جو ہے وہ رجا کے لیے، اور لیتا وہ اس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جس میں انسان جو ہے وہ، لیکن اس میں ناویوں نے ایک فرق بیان کیا ہے کہ جو لعلہ جی ہے وہ صرف ممکنات کے لیے آتا ہے، اور جو لیتا ہے وہ کبھی ممکنات کے لیے آتا ہے اور کبھی ممتنعات کے لیے آتا ہے. تو اس میں دونوں میں وہ مشترک ہے. زیادہ تر اگرچہ اس کا جو استعمال ہے وہ ناممکن آرزوؤں کے لیے ہوتا ہے، اور کاش اور شاید دونوں کے ترجمے میں فرق کرتا ہے. کہ لعلہ جو ہے اس کا شاید یا امید والا ترجمہ کرتے ہیں، اور لیتا کا کاش کے ساتھ، جو اس نے کہا کہ یا لیتنی کنت ترابا، کہ قرآن میں ہے کہ وہ کہے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا اور مجھ سے حساب نہ لیا جاتا. تو بہرحال یہاں پہ اس کا معنی یہی ہوگا کہ امید وہی ہے جس کے ساتھ عمل کی دلیل بھی موجود ہو، وگرنہ وہ جھوٹی امید ہے، اور جھوٹی امیدیں ماننے سے منع کیا گیا. اللہ تعالی ہم سب کا، آپ کا حامی و ناصر ہو. اور انشاءاللہ کل پھر ہم اپنے درس سے اس شرح الحکم کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، اور اب ہم حکمت نمبر 79 سے انشاءاللہ جو ہے وہ شروع کریں گے. اللہ کریم آپ سب کو سلامت رکھے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.